الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج ہم نماز کی شرائط فرائض کے متعلق سنیں گے. نماز کی شرائط علماء نے 6 بیان کی ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. پہلی شرط طہارت ہے. طہارت کا مطلب پاکی، اور یہ طہارت 3 چیزوں کے لیے ضروری ہے. ایک تو جن کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، اور نمازی کے بدن کا ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا. جسم، لباس اور جگہ جہاں نماز پڑھنی، ان تینوں کا پاک ہونا ضروری ہے. لیکن نجاست جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. نجاست غلیظہ ہوتی ہے، نجاست خفیفہ ہوتی ہے. نجاست غلیظہ کا حکم سخت ہوتا ہے، خفیفہ کا حکم ذرا ہلکا ہوتا ہے. نجاست غلیظہ اگر جسم یا کپڑے میں لگ جائے، اگر وہ جسم رکھتی ہے تو پھر 1 درہم وزن سے کم، برابر یا زیادہ ہونے پہ اس پر احکام لگتے ہیں. اور اگر وہ نجاست جسم نہیں رکھتی، پتلی ہے، گاڑی نہیں، پتلی ہے پانی کی طرح، جسم رکھتی ہے، مثلا پخانہ ہے، بھینس کا گوبر ہے، یہ جسم والی نجاستیں ہیں. اگر یہ کپڑے پر لگ جائیں یا بدن پہ لگ جائیں، اگر یہ 1 درہم، یعنی یہاں جو درہم ہے اس سے مراد 4.5 ماشے وزن مراد ہے. 4.5 ماشے، ٹھیک ہے. یعنی درہم کا جو وزن ہے یہاں پر 4.5 ماشا یہاں مراد ہے. اور زکوٰۃ کے لیے جو درہم ہوتا ہے اس میں 3 ماشا اور 1.5 رتی جو ہے وزن زکوٰۃ کے معاملے میں درہم کا اتنا وزن شریعت کا حکم. اور نجاست کے معاملے میں درہم کا وزن جو ہے وہ علماء نے جو بیان کیا ہے وہ 4.5 ماشا. اگر اس وزن سے نجاست کم ہو تو اس کو پاک کرنا سنت ہے. بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر نجاست کا وزن درہم کے برابر ہے، پورا 4.5 ماشا، تو اب نجاست کو دور کرنا کپڑے سے، جسم سے دور کرنا واجب ہے. اگر اتنی نجاست جو 1 درہم کے وزن کے برابر ہے، اتنی نجاست کے اندر نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن مکروہ تحریمی ہوگی نماز، ٹھیک ہے. یعنی اس کو پاک کر کے دوبارہ نماز دہرانا واجب. اور اگر درہم کے وزن سے نجاست زیادہ ہے، نجاست غلیظہ، تو پھر اس کو پاک کرنا فرض ہے. پہلے درجے میں سنت تھی، درہم سے کم ہو وزن سے سنت، درہم کے وزن کے برابر ہو تو واجب، درہم کے وزن سے زیادہ ہو اور فرض ہو گیا اب تو پاک کرنا. اگر درہم کے وزن سے زیادہ نجاست تھی، اس میں نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. اب آئے دوسرے فرض. اگر وہ پتلی نجاست ہے، مثلا پیشاب ہے یا شراب ہے، تو یہاں درہم سے مراد اس کا سائز ہے. اور علماء نے کیا بیان کیا کہ ہاتھ کی ہتھیلی کو بالکل سیدھا کر لیں، اوپر سے آہستہ سے پانی ڈالیں، آہستہ سے پانی ڈالیں. جتنا پانی رک جائے ہتھیلی میں، اتنا جو یہ پھیلا ہوا ہے اس کا پھیلاؤ یہ سارا درہم کے لائق، ٹھیک ہے. جتنا پانی ہتھیلی پر بچ جائے، بالکل سیدھی ہتھیلی کر لیں، آہستہ سے پانی ڈالیں، جتنا اوپر بچ جائے، گول دائرہ بن جائے گا نا پانی کا،
تو اتنا درم پتلی اگر نجاست ہو نجاست غلیظہ. اب اگر پتلی نجاست ہے درم کے سائز سے کم لگی تو پاک کرنا سنت. اگر درم کے برابر لگی اتنے سائز میں تو پاک کرنا واجب. اور اگر اس درم کے سائز سے زیادہ نجاست لگ گئی تو پاک کرنا فرض. درم سے زائد کی اور نماز پڑھ لی اس میں تو نماز بالکل نہیں ہوئی. درم کے سائز کے برابر نجاست تھی ان کپڑے میں یا اس بدن کے ساتھ نماز پڑھ لی تو مکروہ تحریمی نماز بھی دہرانی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اگر اس درم کے سائز سے نجاست کم تھی اور نماز پڑھ لی اس نجاست کے ساتھ نماز تو ہو گئی لیکن خلاف سنت ہوئی. بات سمجھ میں آ گئی. یہ ہے نجاست غلیظہ کا حکم. نجاست خفیفہ نجاست خفیفہ اگر جسم میں لگ جائے یا بدن پہ لگ جائے تو جس جگہ لگی ہے جس حصے پر لگی ہے جس عضو پر لگی ہے دیکھنا ہوگا کہ آیا اس کے چوتھائی کو اس نے گھیر لیا چوتھائی حصے میں لگ گئی. اگر چوتھائی میں لگے گی تب ناپاکی کا حکم ہوگا. ٹھیک ہے. مثلاً یہ پوری آستین ہے یہ اس میں کہیں نجاست لگ گئی نجاست سے خفیفہ لگی تو اب دیکھیں گے کیا یہ جو پورا ہے یہ پوری آستین یہاں تک ہے. ٹھیک ہے. بازو تک اس پوری آستین میں اگر نجاست خفیفہ کہیں لگتی ہے تو دیکھیں گے کیا یہ اس کے چوتھائی حصے میں پھیل چکی ہے. اگر چوتھائی میں پھیل جائے گی چوتھائی کو لگی ہے تو ابھی یہ کپڑے کو ناپاک کرے گی. جیسے ناپاک نہیں کرے گا کم ہوگی. چوتھائی مطلب آپ دیکھیں اس کو 4 حصے میں یہ اتنا حصہ دوسرا تیسرا چوتھا یعنی یوں کر کے ہم اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں تو کم از کم چوتھائی حصے میں لگنا ناپاک کرنے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. ورنہ ناپاک کپڑا نہیں ہوگا نجاست خفیفہ سے. آئیے کچھ مثالیں ہم سمجھتے ہیں کہ نجاست غلیظہ خفیفہ کون کون سی ہیں. کچھ مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں. مکس ہو گئی تو ساری نجاستیں غلیظہ ہو جائیں. اسی طرح کسی پانی میں نجاست خفیفہ گری چاہے قطرہ ہی ہو سب کو ناپاک کر دے گی چاہے خفیفہ ہو چاہے غلیظہ ہو. یہ جو احکام بتایا تھے یہ جو فرق ہے یہ کپڑے یا بدن پہ لگنے کے اعتبار سے نماز کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور پانی میں گر جائے تو چاہے نجاست غلیظہ ہو چاہے خفیفہ ہو سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جائے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ ہم مثالیں جو ہے وہ آپ کو بیان کر دیتے ہیں. انسان کے بدن سے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں وضو توڑ دیتی ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی چیزیں نکلتی ہیں اور غسل یا وضو توڑ دیں یا غسل فرض ہو جائے ان سے یا وضو ٹوٹ جائے تو وہ نجاست غلیظہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں سب چیزیں آ جائیں گی پخانا پیشاب پیپ خون. ٹھیک ہے. دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ ناف سے یا پستان سے اگر پانی نکلے درد زخم کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا. حیض و نفاس کا خون ہے استحاضہ کا خون ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بالغ کے جسم سے جو غسل فرض دیتا ہے اور ہو جاتا ہے جسم آتا ہے خارج ہونے سے وہ بھی اس کی تینوں کی سب نجاست غلیظہ ہے. اچھا. بلغمی رطوبت یعنی بلغم نکلا پیٹ سے چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو ناک سے نکلا دماغ سے تلا چاہے کتنا زیادہ کیوں نہ ہو چاہے پیٹ سے ہی کیوں نہ آ جائے وہ ناپاک نہیں. ٹھیک ہے. دودھ پیتے بچے یا بچی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے. جو مشہور ہے نا کہ اس کا بچے کا چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے بالکل غلط ہے.
چھوٹے بچے نے دودھ پیتے جو بچے ہوتے ہیں شیر خوار بچہ کہتے ہیں انہیں، اس بچے نے دودھ پیتے ہوئے پیٹ میں دودھ چلا گیا تھا، وہاں دودھ اس نے نکال دیا، پیٹ سے ہو کر واپس آیا، تو یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، اس سے بھی وہی حکم لگے گا جو نجاست غلیظہ کا۔ اگر یہ درم سے کم ہوگا تو دھونا سنت، صاف کرنا سنت، درم کے برابر ہوگا سائز کے تو اب کیا ہوا، صاف کرنا واجب، درم کے سائز سے زیادہ ہوگی نجاست غلیظہ تو اب دھونا صاف کرنا فرض۔ خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون یہ نجاست غلیظہ ہے، خشکی کے ہر جانور بہتا خون، اور دال کا گوشت نجاست غلیظہ ہے، اس کی چربی نجاست غلیظہ ہے۔ حرام چپائے جیسے شیر، کتا، لومڑی، بلی، یہ سب جانور جو ہیں ان کا پخانہ اور پیشاب دونوں نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے۔ گھوڑے کی لید نجاست غلیظہ ہے۔ حلال چوپائے جو حلال ہیں، زمین پہ چلنے والے جانور جو حلال ہیں، مثلا بھینس، بکری، دمبا، ان کا جو گوبر ہے یا مینگنیاں یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر نجاست غلیظہ والے احکام ہوں گے، وہ ہم آپ کو بتا چکے۔ اگر جسم والی نجاست ہوگی تو درم کے وزن کے حساب سے حکم لگائیں گے، اور اگر وہ پتلی ہو، جسم نہ اس کا پیشاب یا شراب ہو، وہ پتلی نجاست ہے، نجاست غلیظہ، تو اس میں ہم درم کی مقدار جو ہمیں بتائی کہ ہتھیلی میں پانی چھوڑیں یاد کر کے جتنا بچ جائے وہ درم ہے، تو اس درم کی مقدار کے برابر اس کا حکم لگے گا۔ آگے چلیے، جو پرندے اونچا نہیں اڑتے، مثلا مرغی، بطخ، ان کو پرندہ شمار کیا جاتا ہے لیکن اونچے اڑتے نہیں، ٹھیک ہے نا، تو چاہے وہ بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، ٹھیک ہے، اور ہر قسم کی شراب، نشہ لانے والی جو بھی شرابیں ہیں، کاڑی کہتے ہیں، سینگی کہتے ہیں، سانپ، ٹھیک ہے، سانپ کا گوشت، سانپ کا پخانہ، پیشاب، یہ سب کیا ہے، نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہم نے آگے آپ کو، اونچا نہ اڑے اس کی بیچ، بطخ مرغی کی بیچ نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جنگلی سانپ، مینڈک کا گوشت جس میں بہتا خون ہوتا ہے، اسی طرح سور کا گوشت، اس کی ہڈی، اس کی چربی، اس کے بعد، یہ سب کیا نجاست غلیظہ۔ چھپکلی یا گرگٹ کا خون نجاست غلیظہ۔ اسی طرح سے ہاتھی کی سونگ میں جو رطوبت ہوتی ہے، اس میں پانی ہوتا ہے ہاتھی کی سونگ میں، وہ شیر، کتے، چیتے اور اس کے وجہ جتنے بھی دوسرے درندے ہیں، چلنے والے جو پائے ہیں، 4 پاؤں والے جانور، ان کا لعاب یعنی تھوک، وہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ اب اس میں تھوڑی تفصیل اور بھی ہے، چمگادڑ کی بیچ اور پیشاب یہ دونوں پارٹ، جو پرندے حلال ہیں اور اونچا اڑتے ہیں، جو پرندے حلال ہیں اور اونچا اڑتے ہیں، ٹھیک ہے، حلال بھی اور اونچا اڑتے ہیں، جیسے کبوتر ہے، مینا ہے، یہ اونچا اڑنے والے ہیں پرندے، تو اب مرغابی، یہ سب اونچے اڑتے ہیں، تو ان کی بیٹ پاک، کبوتر کی بیٹ پاک، یہ نجاست نہیں ہے، یعنی اگر